ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میں جماعت اسلامی کے صوبائی قیادت کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس مجلس میں ہمیں بھی دعوت دی. یہاں پر آپ حضرات کے سامنے مختلف ساتھیوں کی آراء آئی ہیں اور میرے بعد بھی اس موضوع پر گفتگو کریں گے، لیکن میں انتہائی معذرت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے فاٹا کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فاٹا کا مرج ہونا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی ایجنڈے کا حصہ تھا. مجھے یاد ہے کہ جب اس کو مرج کرنے کی اسلام آباد میں فاٹا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو مختلف سیاسی قائدین کی مجلس تھی تو اس میں بڑے بڑے سیاسی قائدین تھے، لیکن وہاں بھی میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی کہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ حکومت کو یا ہمارے سیاسی قائدین کو جلدی کس بات کی ہے کہ یہ مرج کرنے پر صورت میں مرج ہونا چاہیے. اور میں نے وہاں ایک لطیفہ بھی سنایا تھا کہ دیوار میں کوئی آدمی کیل ٹھونک رہا تھا تو دیوار نے کیل سے گلہ کیا کہ بھئی آپ کیوں، میں نے آپ کو کیا نقصان دیا؟ تو اس نے کہا پیچھے سے ہتھوڑے کا زور ہے. تو تمام سیاسی قائدین نے کہا کہ واقعی پیچھے سے ہتھوڑے کا زور ہے، جس کی بنیاد پر وہاں پر باقی چیزوں کو دیکھنے کے بجائے یا مرج کے تمام تقاضے پورے کرنے کے بجائے جلدی میں ایک چیز کو مرج تو کر دیا گیا. لیکن آج میرے انتہائی محترم ہیں سینیٹر مشتاق صاحب یا ہمارے عنایت اللہ صاحب، جماعت اسلامی کے تمام قائدین، لیکن کیا اس مرج کرنے میں ہم مجرم نہیں ہیں؟ کیا ہمیں پتہ نہیں دیا؟ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آج بھی قبائل سے پوچھا جائے کہ آپ لوگ اس مرج کے اب بھی حق میں ہیں یا نہیں، ذرا یہ اندازہ تو لیں گے. ہم نے اس وقت بھی چیخا کہ برائے مہربانی اس چیز کا تقاضا پورا کیا جائے جو آئین کہتا ہے کہ قبائل سے پوچھا جائے، قبائل سے پوچھا جائے، کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں، ریفرینڈم کرا لیں، کوئی چیز کرا لیں، لیکن کم از کم ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ واقعتاً فاٹا کے عوام یہ چاہتے ہیں. اور اگر اس وقت یہ تقاضے پورے نہیں کیے گئے تو آج چاہیے کہ وہ تقاضا پورا کر دیں. آج ذرا قبائلی عوام کے پاس چلے جائیں، وہاں ان سے پوچھ لیں کہ آیا ان کی جو صورتحال پہلے تھی اور اب ہے، اب تو وہ کہتے ہیں آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، تو وہ بیچارے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. آج پھر وہی پرانے سسٹم کو کیا جا رہا. ابھی تک آپ کے قبائلی علاقوں میں پولیس کو رسائی نہیں دی جا رہی. ابھی آپ نے پھر وہاں جر کے سسٹم کو الاؤ کر دیا ہے. کیوں آخر؟ کہاں گئی وہ عدالتیں؟ اور میں اگر شوکت یوسفزئی صاحب خود یہاں ہوتے تو میں ان کو یاد دلاتا، لیکن چونکہ وہ نہیں ہے اور عنایت اللہ صاحب نے ان سے کہا کہ پھر یہ تو غیبت میں آئے گا. میں غیبت نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقائق یہ ہیں
کہ آج بھی انہوں نے جس طرز کی گفتگو کی ہے، یہ میرے خیال میں قائدین کے سامنے بیٹھ کر اس طرح کی گفتگو کرنا اور سچائی سے انحراف کرنا، یہ ہمارے سیاسی لوگوں کی شائن شان نہیں ہے، اور ان کو نہیں چاہیے تھا کہ حقائق کو پس پش ڈال کر قوم کو دھوکہ دیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، اور فلاں ہو گئے اور پیسے مل گئے اور آ گئے اور چلے گئے۔ کیا دیا ہے تم نے قبائل؟ کیا کیا ہے تم نے قبائل کے ساتھ؟ اور میں صرف اس موجودہ حکومت کو مجرم نہیں ٹھہراتا، آج آپ کے اڑوس پڑوس میں جتنے آپ کے سیاسی پارٹیوں کے قائدین بیٹھے ہیں، میرے خیال میں ہم سب مجرم ہیں۔ کیوں اس سے ہم اپنے آپ کو وہ کرتے ہیں کہ ہم تو قبائل کے بڑے غمخوار ہیں، ہم نے تو قبائل کے لیے ملٹی پارٹیز کا اجلاس بلا لیا ہے، اور ہم نے تو قبائل کے لیے بہت کچھ کر دیا ہے، اور واقعی قبائل پریشان ہیں۔ یہ قبائل پہلے اتنے پریشان نہیں تھے جتنے آج پریشان ہیں، اور یہ ہمارے اور آپ کے ان فیصلوں کی وجہ سے کہ ہم نے اس وقت بھی بین الاقوامی اس کا جائزہ نہیں لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں بھی آئین کے ایک آرٹیکل کے ساتھ ترمیم کر کے اس کو لایا گیا، اور جس طرح یہاں پر قبائل کو کے پی کے میں، فاٹا کو کے پی کے میں مرج کیا گیا، اسی طرح وہاں کشمیر کو انڈیا میں مرج کر دیا۔ کیوں؟ کیا یہ بین الاقوامی ایجنڈا نہیں؟ فرق بتائیں کہ قبائل کے سٹیٹس میں اور کشمیر کے سٹیٹس میں وہ فرق نہیں نظر آ رہا۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بین الاقوامی ایجنڈا تھا، اور اس کشمیر کو مرج کرنے کے لیے فاٹا کے لوگوں کو تخت دار پر لٹکا دیا۔ آج فاٹا کی لاش لٹک رہی ہے، کوئی اس کو تدفین کرنے والا نہیں، عوام پریشان ہے۔ ہم کہتے ہیں عدالتیں ہیں، عدالتیں ہیں، کہاں ہیں وہ عدالتیں؟ کیا آپ کے اس عدالتوں میں آج ہمارے ہاں یہاں انصاف ہو رہا ہے جو قبائل کے ساتھ انصاف کیا جائے گا؟ کیا ہمارے تھانوں میں وہ سب کچھ ہے جو قبائلوں کے ساتھ پھر ہوگا؟ آخر ہم کس کے رحم و کرم پر ہیں، کس کے اس پر ہیں؟ صاف کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے، اور ہمیں جو کچھ کہا جاتا ہے ہم اس کے مطابق چلتے ہیں؟ اور اگر کوئی سیاسی ورکر، کوئی سیاسی جماعت حالات کا تجزیہ کر کے آپ کے سامنے پہلے سے صورتحال رکھتی ہے کہ آئندہ مستقبل میں ہفتہ 10 دن کے بعد آپ کے ساتھ یہ کچھ ہوگا، اس وقت کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ کہتے جی ہمارے بڑوں نے کہہ دیا ہے، بس ٹھیک ہے، پیچھے ہتھوڑے کا زور ہے، بس ٹھیک ہے ہم تو کریں گے۔ اب کرے ہیں تو پھر بھگتو۔ میرے خیال میں ہمیں قبائلی عوام سے معافی مانگنی چاہیے، اور ہمیں اس قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہم نے اس قوم کو بڑے دھوکے دے دیے ہیں، اب اس کے بعد مزید اس قوم کو امتحانات میں نہیں ڈالنا چاہیے، اپنے عمل پر شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں پاکستان کا مستقبل کس طرف لے جانا ہے۔ اگر ہم ریاستی اداروں کے منشا پر چلیں گے، ان کی منشا کے مطابق فیصلے کریں گے، تو پھر میرے خیال میں ہم ریاست کو نہیں بچا پائیں گے۔ میں آج بھی کہتا ہوں، یا اس ملک کو بچاؤ یا پھر پی ٹی آئی کو بچاؤ۔ اب سیاسی لوگ ہیں، کیوں فیصلے نہیں کرتے؟ یہ رسک بن چکے ہیں ہمارے ملک کے لیے، یہ ہمارے ملک کی تباہی کا باعث ہے، یہ ہمارے سیاسی ماحول کو تباہ کر چکے ہیں۔ آج ہم سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، تو میں دستبستہ گزارش کروں گا کہ بجائے اس کے کہ ہم حکومت پر تمام ذمہ داریاں ڈالیں، کیا ہم نے اپنے گریبان میں دیکھا ہے کہ اس حکومت کو یہاں لانے میں کس کا کردار ہے؟ پچھلے 5 سال تک ہم نے کیا کیا ان کے لیے نہیں کیا، اور پھر ان کا رویہ کیا رہا؟ میں شرفاؤ خان سے پوچھوں گا کہ آپ کے ساتھ کیا رویہ رہا، جماعت اسلامی کے ساتھ کیا رویہ رہا؟ کہ صرف آپ کو ہم تو اپوزیشن ہیں اور ہم تو وہ ہیں، ہماری وجہ سے تو یہ سب کچھ ہوا۔ میں معافی بھی چاہتا ہوں اگر میری الفاظ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، کوئی گستاخی ہوئی ہے، میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، لیکن حقائق ہوتے ہیں، آج نہیں تو کل آپ کو ان حقائق کو تسلیم کرنا ہوگا۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر
اپنے بھائیوں کا، مشتاق صاحب کا، جناب عنایت اللہ صاحب کا، پوری جماعت اسلامی کے ساتھیوں کا انتہائی شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. آخر دعوانا ماشاء اللہ، بہت شکریہ.